السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ آج جو میں مسئلہ آپ کو پیش کرنے والا ہوں، سجدہ سہو میں سہو۔ سجدہ سہو میں سہو۔ سوال: اگر سجدہ سہو میں سہو ہو جائے، یعنی یہ یاد نہ رہے کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا نہیں، یا تشہد پڑھی ہے یا نہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں، یا دوبارہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، یا پھر سہو کی وجہ سے دوبارہ سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے مطمئن کریں۔ سجدہ سہو سے سہو، کوئی شخص نماز پڑھ رہا، سجدہ سہو اس کو کرنا تھا، اب سجدہ سہو میں بھی اس نے 2 سجدے کیے یا 1 کیے، یا تحیات پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو یاد ہی نہیں رہا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ پھر سے دوبارہ سے سجدہ سہو کرے، یا پھر سلام پھیر لے تو وہ دوبارہ نماز پھر سے دہرائے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: اگر سجدہ سہو میں سہو ہو جائے اور غالب گمان یہی ہو کہ سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر کسی ایک جانب گمان غالب نہ ہونے پائے تو بہتر ہے کہ نماز کا اعادہ کرے۔ بات اصل یہ ہے کہ کوئی شخص سجدہ سہو کر لے، اس کو یاد نہیں ہے تحیات پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، سجدہ سہو بھی اس نے 2 سجدے کیے تھے یا نہیں کیے تھے، زیادہ اگر اس کو گمان ہے کہ ہاں میں نے سجدہ سہو کیے تھے، یعنی سجدہ سہو کے سجدہ سہو میں سہو ہو جائے، سجدہ سہو میں اگر سہو ہو جائے، اس کو بھول ہو جائے، 1 سجدے کیے تھے یا 2 کیے تھے، تحیات پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، زیادہ جس طرف اس کا گمان ہو، اگر اس کا گمان ہے کہ ہاں ہم نے کیے تھے تو وہ سلام پھیر دے، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اور اگر مطمئن نہیں ہے، دونوں طرف رجحان جا رہا، کسی ایک طرف زیادہ مطمئن یقین نہیں ہو پا رہا، تو اس کو سلام پھیر کر کے نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ اس کا جواب ہے، اور یہ شامی زکریا سے مسئلہ لیا گیا ہے۔ اور سجدہ سہو میں سہو آپ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے نماز میں مقتدی کی ثنا چھوٹ گئی۔ نماز میں مقتدی کی ثنا چھوٹ گئی، اس کا سوال ہے: نماز کے بارے میں ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک شخص جماعت کھڑی ہونے کے بعد اس وقت نماز میں شامل ہوا جبکہ امام صاحب قرأت شروع کر چکے تھے، یعنی سورہ فاتحہ امام صاحب نے شروع کر دی تھی، تو قرأت شروع ہونے کے بعد جو شخص نماز میں شامل ہوا تو اسے اب ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ قرأت کا سننا ضروری ہے، اور پہلی ہی رکعت میں وہ نماز میں دوران قرأت شامل ہوا ہے، تو ایسا شخص اب ثنا کب پڑھے گا، یا اسی صورت میں اب ثنا نہیں پڑھے گا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ مسئلہ جوہری نماز کے بارے میں ہے۔ یعنی جوہری نماز یعنی قرأت والی نماز، بآواز قرأت، جو جیسے فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص امام کے پیچھے تب آیا جب امام نے سورہ فاتحہ یعنی قرأت شروع کر دی، سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ رہے ہیں، اب امام مقتدی آئے گا تو کیا وہ ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ ثنا پڑھے یا قرأت سنے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے: اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہو، خواہ نماز جوہری ہو یا سری ہو، تو مقتدی فوراً ثنا نہ پڑھے، بلکہ اس وقت خاموش رہے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اگر اتنی جلدی ثنا پڑھ سکتا ہو کہ اس کا رکوع نہ چھوٹنے پائے تو اس وقت ثنا پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، اور اگر ثنا پڑھنے کا بالکل موقع نہ ملا تو بھی نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، نہیں آئی تو پھر سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی مقتدی آئے، امام نے نماز شروع کر دی، قرأت شروع کر دی، قرأت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ رہے ہیں، تو مقتدی کو چاہیے نیت باندھ لے، ثنا نہ پڑھے، قرأت سنے، اور اگر اس کو یہ موقع ملتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے وہ ثنا پڑھ سکتا ہے تو ثنا پڑھ لے، یعنی اس کے ثنا پڑھنے سے رکوع میں خلل نہیں آئے گی، رکوع نہیں چھوٹ جائے گی، تو ثنا پڑھ کر کے رکوع میں جائے، اور اگر نہیں پڑھ سکتا، موقع ہی نہ ملے ثنا پڑھنے کا، تو نہ پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ شامی زکریا سے، تحتوی علی المراقی سے، دونوں میں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے۔
شامی زکریا سے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہو، اسے ہم نمبر وار نہیں بتا پاتے آپ کو، جو بھی مسئلہ آپ کو بتایا صرف حوالہ دے دیا ہے، کتاب کا نام بتا دیا ہے۔ تو اب دوسرا اس کے بعد جو مسئلہ ہے نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ آواز سے پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ آواز سے پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال نماز کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کسی امام صاحب کو میں نے مغرب کی نماز میں الحمد شریف سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ زور سے پڑھتے سنا، کیا جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تعوذ تسمیہ زور سے پڑھنا درست ہے؟ ہمارا حنفی مسئلہ کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک یہ درست ہے یا کسی اور امام کے نزدیک؟ ہم جاننا چاہتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہری فجر مغرب عشاء، سری ظہر عصر، یعنی بلند آواز سے جو نماز پڑھائی جاتی ہے، امام بلند آواز سے پڑھاتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، وہ جہری نماز ہے، اور جو آہستہ پڑھتے ہیں عصر اور ظہر، یہ دونوں نماز کیا ہیں؟ سری ہیں۔ یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب آپ سمجھ نہ پاتے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے ہوں گے، باقی جو دین سے دوری ہے، آج ماحول ہے، بچپن سے ہی اسکول اور کالجوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اتنی گہرائی تک کہاں معلوم ہو پائے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو علم ہو جائے۔ تو سوال جو ہے یہ ہے، اصل سوال کہ کوئی امام صاحب نے اگر نماز پڑھائی اعوذ باللہ کر کے بسم اللہ کر کے، تو وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ حنفی کے نزدیک جائز ہے یا کوئی اور امام کے نزدیک جائز ہے؟ کس امام کے نزدیک ہے یہ مسئلہ، اور ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ اس کا جواب ہے اعوذ باللہ زور سے پڑھنا کسی امام کے نزدیک ثابت نہیں، اسے آہستہ ہی پڑھا جائے گا، اور حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ بھی آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ کے جہراً پڑھنے کے قائل ہیں، جہراً پڑھنے کے قائل ہیں۔ متعدد احادیث میں حنفیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، یعنی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلند آواز سے پڑھنا کسی امام کے نزدیک جائز نہیں، اور بسم اللہ کا پڑھنا صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی کے نزدیک نہ اعوذ باللہ نہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے شامی زکریا سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 میں یہ بھی شامل ہے، اس کو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دن میں نیت ہو، عمل کرنے کی کوشش ہو، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی نیت ہو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی نیکی کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔